17 رمضان المبارک وہ دن ہے جس دن اسلام اور کفر کے درمیان واضح فرق آ گیا۔ قرآن مجید نے اسے یوم فرقان کے نام سے یاد کیا ہے، جو غزوہ بدر کا دن ہے۔ آج ہم غزوہ بدر کے کچھ اچھوتے پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جب سورہ انفال کی ابتدا فرمائی ہے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الانفال، محبوب وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ جس وقت غزوہ بدر بپا ہو چکا، معرکہ بدر بپا ہو چکا اور مال غنیمت جمع ہوا، مہاجرین کا خیال یہ تھا کہ مال غنیمت مہاجرین صحابہ کو ملے گا، جو ہجرت کر کے جانے والے صحابہ ہیں مکے سے مدینے کی جانب۔ ہماری قربانیاں ہیں، ہم نے کفار کے ظلم اور ستم سہے ہیں، ہم نے تپتی ہوئی صحرا پر، تپتے ہوئے صحرا کے اوپر مار کھائی ہے، ہمارے اوپر ظلم کیا گیا ہے، ہمیں جلا وطن کیا گیا تھا۔ ان تمام امور کی وجہ سے مہاجرین صحابہ کا خیال تھا کہ مال غنیمت ان کو ملے گا۔ انصار کا خیال یہ تھا کیونکہ ہم نے مہاجرین کو پناہ دی ہے، ہم نے اپنی جائیدادوں میں سے ان کو حصہ دیا ہے، اپنے کاروبار میں ان کو حصہ دیا ہے، تو جو مال غنیمت اکٹھا ہو گیا ہے یہ سارے کا سارا ہمیں ملے گا۔ یہاں پر انسان کی طبیعت، انسان کی فطرت، انسان کی نفسیات اور بشری تقاضوں کی خصلت کا بیان ہے کہ انسان کی طبیعت کیسی ہے، اس کے بشری تقاضے کیسے ہیں۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جب صحابہ و اہل بیت علیہ السلام آپ کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ما فوق الفطرت لوگ ہیں، فطرت سے اوپر کے لوگ ہیں۔ جیسے کہ کوئی کہا جائے کہ دیکھیں فلاں بزرگ جو تھے ان کی عبادات کا یہ عالم تھا، یا آپ کسی کا کوئی نام لینے والا بہت زیادہ ہو نا تو آپ ان سے کہیں کہ یار وہ تو یہ عمل بھی کرتے تھے۔ صحابہ کی بات کریں گے، صحابہ کی قربانیاں ایسی ہیں، اہل بیت کی بات کریں، اہل بیت کی قربانیاں ایسی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ تو بڑے لوگ تھے، ہم ان جیسے کیسے، اسی کتھے تھے وہ کتے، اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، یعنی کہ گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ ما فوق الفطرت لوگ ہیں، فطرت سے اوپر کے لوگ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا خیال جو ہے یہ دین اسلام کا شعار نہیں ہے، یہ ہندوؤں کے اندر ایسا کلچر ہے کہ وہ جو اپنے دیو مالائی جو ہیں ان کے بارے میں جو تصور قائم کرتے ہیں، رام کرشن جو بھی ان کے ہیں، رام چند، شیوا، برہما، ان کے بارے میں وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ما فوق الفطرت لوگ ہیں، ان کا شمار انسانوں میں ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو انسانیت سے کہیں اوپر کے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار انسان ہی ہیں، جو کام انہوں نے کیے ہیں ہم بالکل ویسے نہیں کر سکتے، لیکن ان کی پیروی کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ وہ بڑے لوگ تھے تو ہم ان کی پیروی نہیں کر سکتے، یہ کہہ کر ہم جان نہیں چھڑا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت جو دی ہے انسان کو، یہ ایسے دی ہے کہ جیسے انسان کی سمجھ کے اندر آ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی حمد، ہر طرح کی تعریف اس رب کے لیے، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ آسان فہم زبان میں انسان کو اس طرح سے سمجھایا ہے جس طرح سے انسان کی سمجھ میں بات آ جائے۔ اللہ رب العزت نے بالکل ایسے سمجھایا۔ جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی ہے تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم،
کہ جو محبوب تم میں آیا ہے وہ تم میں سے ہی آیا ہے، تاکہ معرفت ہو جائے، ایک انسیت ہو جائے، ایک تعارف ہو جائے، مانوس ہو جائے کہ یہ جو رسول آیا ہے یہ نعوذ باللہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے بلکہ ہم میں سے ہی ایک رسول ہے۔ یہ اسلوب ہمیں سمجھانے کے لیے تھا۔ کس کے لیے تھا؟ سمجھانے کے لیے تھا ہمیں۔ اب جو سمجھ گئے وہ یہ بات بھی سمجھ گئے کہ رسول ہم میں سے تو آیا ہے لیکن ہم جیسا نہیں ہے۔ اور جو عقل سے اندھے لوگ تھے انہوں نے کہا اگر ہم میں سے آیا ہے تو بالکل ہم جیسا ہی ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں تھی، بات تھی صرف سمجھانے کی۔ اسی طرح جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی بات کی جاتی ہے تو وہ بے شک وہ ما فوق الفطرت لوگ نہیں ہیں۔ جب یہ مال غنیمت کی بات آئی تو ایک گروہ نے خیال کیا کہ یہ ان کو ملے گا، جبکہ دوسرا گروہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیں ملنا چاہیے، ہماری قربانیاں زیادہ ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں۔ یہ یاد رکھیے بہت سارے صحابہ ایسے ہیں ایمان لانے سے پہلے ان کے اندر کچھ معاشرتی برائیاں موجود تھیں، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اللہ نے سب معاف فرما دی ہیں، سب ختم کر دی ہیں۔ کچھ برائیاں موجود تھیں لیکن ایمان لانے کے بعد سب کے سب بدل گئے، سب کے سب بدل گئے ایمان لانے کے بعد۔ اب ایمان لانے کے بعد حال یہ ہوا کہ اگر کسی صحابی نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تو کوئی بھی غوث، قطب، ابدال، قلندر، صوم الدہر، قائم اللیل، سارا دن روزہ رکھنے والا، راتوں کو عبادت کرنے والا ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بے ریا۔ ایک انہوں نے صحبت ایسی پالی ہے۔ وہ صحبت کیا ہے؟ وہ صحبت یہ ہے کہ انہوں نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پالی ہے اپنی زندگی کے اندر۔ اب جس نے جتنی حضور کی صحبت پالی اتنی اس کی اصلاح ہوتی گئی، وہ اتنا پروان چڑھتا چلا گیا اور اتنا پیوریفائی ہوتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ان میں سے کچھ کم درجے کے ہیں اور کچھ بڑے درجے کے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ جو سب سے کم درجے کے بھی ہیں کوئی بھی غوث، قطب، ابدال ان تک پہنچ سکتا نہیں ہے، بالکل نہیں پہنچ سکتا۔ ہم نے جو بات لینی ہے وہ یہ ہے کہ فقط محبت نہیں، فقط عبادت نہیں، یہ ان کے عمل جو ہے ان سے بھی سبق سیکھنا ہے کہ انہوں نے عمل کیسے کیے ہیں، کون کون سے کام کیے ہیں۔ یہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد اب آئیے غزوہ بدر کی طرف۔ غزوہ بدر کیا ہے؟ بدر، اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں کہ اس کو غزوہ بدر کیوں کہتے ہیں، جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ بدر کے اندر ایک کنواں تھا، میدان بدر کے اندر، جس کے مالک کا نام بدر تھا، تو اس وجہ سے اس میدان کا نام بھی بدر پڑ گیا اور پھر قرآن مجید نے بھی اس کو بدر دیا ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ آ رہا تھا جو 1000 اونٹوں پر تھا، 1000 اونٹوں پر تھا مشتمل، اس کے اندر تجارتی سامان تھا۔ کفار مکہ کا خیال یہ تھا کہ اب ہم نے مسلمانوں کو جلا وطن کر دیا، ان کے وطن سے نکال دیا، وہ بے سر و سامان ہوں گے، ان کے پاس کچھ ہوگا نہیں، تو وہ تو خود بخود ختم ہو جائیں گے کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں، ہم نے ان کو ان کے وطن سے نکال دیا ہے۔ یہ کس کا خیال تھا؟ کفار کا خیال یہ تھا۔ لیکن مسلمان، اللہ رب العزت جب شان عطا فرماتا ہے اور اللہ اپنے دین کو کبھی مغلوب نہیں ہونے دیتا، دین ہمیشہ غالب رہتا ہے، دین ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ مسلمانوں نے مدینے میں آ کر اپنی ایک ریاست قائم کر لی۔ اب کفار کو برداشت نہ ہوا کہ مسلمانوں نے اپنی کیا نام لیتے ہیں پوری کی پوری تیاری کر لی ہے اور انہوں نے اپنی ریاست قائم کر لی ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی تیاری شروع کی، اور اس جنگ کا خرچہ انہوں نے ایکسپینسز کا انتظام کیسے کیا کہ جو وہ آتے تھے تجارت کرتے تھے، تجارت کے قافلے آتے تھے، تجارتی قافلے آتے تھے،
ان میں سے ایک خاص حصہ انہوں نے جنگی ساز و سامان کے لیے رکھ لیا کہ اس حصے سے ہم جنگی ساز و سامان کا انتظام کر لیں گے۔ مسلمانوں نے یہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ اب جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر تو تھی، تو حضور کے یہ جنگ کی تیاری ہے، تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکنامک سینسس لگائی۔ وہ کیا کیا کہ ابو سفیان کو جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا 1000 اونٹوں پر مشتمل، اس کو روک لیا گیا، روک لیا، جنگ نہیں کی اس سے، بلکہ اسے کیا کیا، بولیے، روک لیا، تاکہ جو جنگ کے اسباب ہیں ان کو کم کیا جا سکے، جنگ نہ ہو سکے۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان، اب جب یہ میں نام اگر غزوہ بدر کے دوران لوں گا تو اس تناظر میں لوں گا کہ وہ ابھی کافروں میں شامل تھے اس دوران۔ ابو سفیان نے یہ سوچا کہ مسلمانوں نے ہمیں روک لیا ہے، انہوں نے جھوٹی خبر پھیلا دی اس نے کہ جی مسلمان ہمارے لیے آج جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ مکے کے اندر خبر چلی گئی، مکے کے اندر 2 گروہ ہو گئے، وہاں پر ابو جہل نے پھر گروہ تیار کیے، 2 گروہ تیار کیے۔ وہ کون سے گروہ ہو گئے؟ ایک ابو سفیان کا قافلہ جو کہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا، اور ایک مکے سے قافلہ چلا جو 1000 افراد پر مشتمل تھا جنگ کے لیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک گروہ حملہ کر رہا ہے اور ایک گروہ کو روکے رکھا ہے مسلمانوں نے۔ بات جہاں سے میں شروع کر رہا تھا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ذات ببرکات کے اندر بھی بشری تقاضے موجود تھے، فوق الفطرت لوگ نہیں تھے۔ اب بعض لوگوں کی نظر اس ایک تجارتی قافلے کے اوپر تھی جس کے اندر ساز و سامان موجود تھا۔ قرآن مجید برہان رشید نے کہا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ اللہ نے آپ سے وعدہ کر لیا مسلمانوں کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ پہ تمہیں فتح دے دے گا۔ یہ قرآن مجید کے اندر آ گیا، 2 گروہ میں سے ایک گروہ میں فتح دے گا۔ یہ راز افشا نہیں کیا قرآن نے کہ کون سے گروہ کو فتح دے گا، کون سے گروہ کو فتح دے گا، کس گروہ پر فتح دے گا، آیا کہ تجارتی قافلے پر فتح دے گا یا جنگی قافلے پر فتح دے گا۔ اب بعض کی نظر ان 1000 اونٹوں کے اوپر آ گئی۔ کن کے اوپر آ گئی؟ 1000 اونٹوں پر آ گئی کہ 1000 اونٹ ہمیں مل سکتے ہیں اگر ہمیں اس پر فتح آ جائے۔ اور بعض کی نظر آ گئی کہ جان اور مال کے اوپر، کہ جو دوسرا گروہ ہے ہم اس کے اوپر فتح لے لیں گے۔ جب مال سامنے آتا ہے تو بہت سارے دل جو ہے وہ ڈول جاتے ہیں، بشری تقاضے ہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت کی۔ میں نے کہا نا کہ حضور کے جو جتنا قریب ہوتا گیا اتنا پیوریفائی ہوتا گیا، اتنا اعلیٰ اور رفع ہوتا گیا۔ جب حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا، یہاں پر دیکھیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت دیکھیں، حضور سے بڑھ کر فہم رکھنے والا کوئی نہیں، حضور سے بڑھ کر فراست رکھنے والا کوئی نہیں، حضور سے بڑھ کر عقل مندانہ فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں، حضور سے بڑھ کر دانش مند کوئی نہیں، حضور سے بڑھ کر فکری انقلاب لانے والا کوئی نہیں، حضور سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کے باوجود حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت کی ہے تاکہ پہچانے حضور بھی۔ دیکھیں تو جو پیوریفائی لوگ تھے، جو خالص لوگ تھے، صدیق اکبر تھے ان میں، فاروق اعظم تھے ان میں، مہاجرین اور انصار، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جہاں آپ چاہتے ہیں ہم وہیں پر ہو جائیں گے۔ حضور آپ کا خیال یہ ہے کہ جنگ کریں گے اور ہم جنگی قافلے کے اوپر فتح فرمائیں گے، فتح پائیں گے، تو ہم حضور جنگ کے ساتھ ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تجارتی قافلے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک طرف انسان کا نفس ہے اور ایک طرف منشا یار ہے کہ محبوب کیا چاہتا ہے، ایک طرف انسان کا نفس کیا چاہتا ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ
محبوب کیا چاہتا ہے، حضور کیا چاہتے ہیں. ہمیں بھی اس امر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک طرف ہماری نفسانی خواہشات ہیں، ہماری طبع ہے، ہمارے لالچ ہے، حرص ہے، کینہ ہے، ہمارے اندر بغض ہے، اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے حضور ہم سے کیا چاہتے ہیں. غزوہ بدر میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. بشری تقاضے ہر ایک کے اندر موجود ہیں. اس وقت صحابہ میں بھی ایک وقت کے لیے بشری تقاضے آئے. انہوں نے چاہا کہ مال غنیمت والے گروہ کے اوپر فتح پا لیں، ہم تجارتی قافلے کے اوپر فتح پا لیں ہم. انہوں نے بھی چاہا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ منشا یار ادھر ہے تو سب نے ساز و سامان چھوڑ لیا، حضور کی منشا کو اپنا لیا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایک طرف اپنا دنیا کا فائدہ نظر آئے گا، ایک طرف برادری نظر آئے گی، نسبت نظر آئے گی، دنیا کی لالچ نظر آئے گی، حرص نظر آئے گا، ہماری نفسانی خواہشات کی تکمیل نظر آئے گی، اور دوسری طرف ہمیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا نظر آئے گی. تو ہم نے کس طرف جانا ہے؟ بولیے، حضور کی رضا کی طرف. پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ جنگ کے لیے تیار ہیں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری کی. وار ٹیکٹکس حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا، پتہ کر آئیں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں. تو وہ ایک شخص کو پکڑ کے لے آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، ہاں بھئی کفار کے کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا معلوم نہیں کہ کتنے لوگ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کہاں پر ہیں؟ اس نے عرض کی حضور ٹیلے کے پیچھے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا مال کتنا ہے ان کے پاس، سامان کتنا ہے؟ انہوں نے کہا بہت زیادہ ہے. اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اونٹ کتنے ذبح کرتی ہیں ایک وقت کے کھانے کے لیے؟ تو اس نے عرض کیا حضور 9 سے 10 اونٹ ایک وقت کے لیے کھانے کے لیے ذبح کرتے ہیں. آقا اب جب حضور نے یہ سنا نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 900 سے 1000 لوگ ہیں. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا 1000 لوگ ہیں، اور صحابہ کتنے تھے؟ 300. بولیے 313 ادھر ہیں، 1000 ادھر ہیں. جنگیں فقط ساز و سامان سے نہیں لڑی جاتی. توپ نہیں لڑتی، توپچی لڑتا ہے، توپ چلانے والا لڑتا ہے، توپ نہیں لڑتی. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے کیسے اپنے صحابہ کرام کو مطمئن کیا، اور سائیکولوجیکل ایفیکٹ دیکھیں حضور کی بات کا. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ ان میں سردار کون کون سے ہے؟ اس نے کہا ابو جہل ہے، امیہ ہے، عباس بن عبد المطلب ہے، سہیل بن عمر ہے، عتبہ بن ربیعہ ہے. اب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکہ نے اپنے سارے کے سارے جگر گوشے اٹھا کر تمہاری طرف پھینک دیے ہیں. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جو آج حسن آخرت کے لیے لڑے گا اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائے گا. یہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا اپنے صحابہ کو. یہ اس سے طاقت کیا آئی؟ ایک شخص تھا وہ کھجوریں کھا رہا تھا، اس کا نام تھا عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کھجوریں کھا رہے تھے. وہ کہتا ہے بخ بخ افما بینی و بین ان ادخل الجنت الا ان یقتل ہاہنا، کیا مجھ میں اور جنت میں فقط اتنا فاصلہ ہے کہ میں یہاں پر شہید ہو جاؤں، قتل کر دیا جاؤں؟ اس نے کھجور کی ٹہنی چھوڑی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے جنگ لیا، جنگ کے میدان میں گیا. کچھ دیر کے بعد خبر آئی کہ وہ قتل ہو گیا، شہید ہو گیا. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا شخص جنت کے اندر چلا گیا ہے. یہ حضور نے دیکھا نا کیسے سائیکولوجیکل ایفیکٹ ڈالا، تیاری کروائی اپنے صحابہ کی، اور پہلا شخص جنت میں چلا گیا. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ 313 نے وہ مارکہ بپا کیا کہ 1000 کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ بھاگ گئے. 70 پکڑے گئے، 70 مارے گئے، اور مسلمانوں نے اس جنگ کو جیت لیا. موت کی خبر کسی کو نہیں ہے. ابھی اسی صحابی کی عمیر بن حمام کی اگر آپ مثال لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھجوریں کھا رہے ہیں، حالانکہ رمضان کا مہینہ ہے، واللہ عالم کیسے کھجوریں کھا رہے ہیں، وہ کھجوریں کھا رہے ہیں. لیکن ایک لمحے میں انہوں نے کھجور سے
کھانے سے لے کر جنت تک کا سفر طے کر لیا، جنت تک کا سفر طے کر لیا ایک لمحے کے اندر۔ وہ کیسے؟ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہو کر، حضور کے فرمان پر یقین کر کر۔ حالانکہ صحابہ کم تھے، کفار کا لشکر زیادہ تھا، لیکن صحابہ کو بھروسہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر تھا۔ نہ تیغ و تیر پر بھروسہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو سادہ سی کالی کملی والے پر۔ جب حال یہ تھا کہ اتنے پر بھروسہ تھا کہ حضور پر بھروسہ ہے، تو 313 تھے، اللہ رب العزت کی نصرت آئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدُكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ کہ جب بدر میں تم بے سر و سامان تھے اور تم نے اللہ کو حضور کے پاس آئے مدد کے لیے، حضور نے اللہ سے مدد مانگی تو حضور نے پہلے 3000 کا لشکر مانگا، پھر 5000 کا لشکر مانگا۔ صفے میں صفے بناتے ہوئے فرشتے بدر سے نازل ہوئے، آسمان سے نازل ہوئے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضور نے مانگے اتنے تھے 5000۔ اللہ کی عزت کی قسم حضور سارے فرشتوں کو مانگ لیتے، سارے فرشتے سارے کام چھوڑ کر بدر کے میدان میں جنگ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کس چیز نے ہمیں فائدہ دیا؟ حضور کے ساتھ نسبت نے، حضور پر بھروسے نے۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی۔ آج بھی امت کو ضرورت ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کر لیں۔ جب بھروسہ تھا حضور کی ذات پر، پھر حال یہ تھا کہ 313 نے 1000 کے چھکے چھڑا دیے تھے، لیکن جس وقت اپنی کثرت پہ بھروسہ کیا حنین کے موقع پر، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت حنین کے موقع پر تمہیں بھروسہ اپنی کثرت کے اوپر تھا، فَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہیں تمہاری کثرت نے کسی چیز کا فائدہ نہیں دیا۔ اس وقت میں مسلمان تقریباً جنگ ہار چکے تھے۔ پھر جب حضور کی بارگاہ میں دوبارہ رجوع کیا اپنی کثرت کو چھوڑ کر، تو اللہ رب العزت نے پھر حنین میں بھی تب فتح عطا فرمائی تھی۔ تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ حضور نے تب دعا فرما دی تھی، حضور نے کہا ان تہلک هذه الاصحاب لا تعبد۔ اللہ اگر آج حنین میں یہ سارے صحابہ مارے گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ حضور نے لاڈ سے کہا تھا پھر حنین کے موقع پر۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے پھر اپنی نصرت نازل فرمائی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ معلوم ہوا مسلمان کا بھروسہ تیغ و تیر پر نہیں ہے، مسلمان کا بھروسہ معیشت پر نہیں ہے، مسلمان کا بھروسہ یورپی یونین پر نہیں ہے، مسلمان کا بھروسہ USA پر نہیں ہے، مسلمان کا بھروسہ بھارت کے ساتھ تعلقات پر نہیں ہے۔ مسلمان کا بھروسہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کے ساتھ ہے۔ جس وقت اس امت کا تعلق حضور کے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر یہ امت ساری امتوں پر حامی ہو جاتی ہے، یہ امت ہر وقت ترقی کر لیتی ہے۔ آج بھی ضرورت ہے، وہ بدبخت وہ بدماش آج پھر امت کو آزما رہا ہے، ہالینڈ کا بکواس کرنے والا وہ لعنتی وہ جہنمی، اس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کے بارے میں زبان درازی کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کو جلد از جلد واصل جہنم کرے۔ تو آج امت کا تعلق حضور سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ امت جب تک جذباتی ہے حضور کے بارے میں، جب تک حضور کے ساتھ عشق کرنے میں وہ کسی قسم کے جذبات کا خیال نہیں رکھتی، تب تک یہ امت قائم و دائم رہے گی اور ترقی پذیر رہے گی اور ترقی کرتی رہے گی اور ترقی یافتہ لوگوں میں شامل ہوگی۔ ہمیں آج بھی ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ تعلقات کو قائم کریں جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، جو ہمارا بازو پکڑ کر مکین گنبد خضرا کی خدمت میں پیش کر دیں گے، جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کروا دیں گے، جو ہمیں حضور کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے، جو ہمیں حضور کے قدموں میں لے کر جائیں گے۔ آج بھی اگر امت مسلمہ فتح پانا چاہتی ہے تو پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے اور بھروسہ دنیا کے کسی وسائل پر نہیں
بلکہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کر لے اور حضور کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لے۔ اللہ رب العزت کی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔